جو شخص یہ چاہتا ہو اس کے رزق میں خیر و برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیا کرے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اس کے رزق میں خیر و برکت ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ وافر رزق عطا فرمائے، تو کیا فرمائے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب اچھا سلوک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں، وہ برا سلوک کریں تو ہم بھی برا سلوک کریں۔ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے وہ آپ کے ساتھ برا بھی سلوک کریں تب بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان کی برائی کا جواب برائی میں نہیں، بلکہ ان کی برائی کا جواب اچھائی میں دینا ہے۔ عموماً ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ پھر بھی برا کرتے ہیں، ہمیں یہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ نہیں، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ تو رب ہمارا یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر برا بھی سلوک کریں تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہے اصل میں نیکی۔ اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم نے بھی اچھا سلوک کیا، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ تو ان کے احسان کا بدلہ ہے۔ یہ تو جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم نے بدلہ ان کا اتارا ہے، نہ یہ کہ ہم نے کوئی کمال کیا۔ کمال یہ ہے کہ وہ برا کریں اور ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والیتامہ، رشتہ داروں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یتیموں کا، کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یعنی یتیموں کا خیال رکھنا یہ بڑا نیکی کا کام ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یتیم کے سر پر یا جسم کے کسی عضو پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ رکھنا، یہ اس شخص کے لیے جس نے ہاتھ رکھا ہے اس کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مساکین کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا کہ مسکین جو ہے اس کا کتنا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اور آپ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ سے یہ عرض کی کہ مولا پاک مجھے مسکینوں میں رکھنا اور حشر کے دن مسکینوں میں کھڑا کرنا، مجھے مسکینوں میں رکھنا اور حشر کے دن مسکینوں میں کھڑا کرنا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کتنا بلند مقام ہوگا، کہ ان کو فرمایا کہ ان میں مجھے میرا حشر کرنا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو مساکین ہوں گے یہ اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، 500 سال۔ آج ہماری 100 سال زندگی نہیں ہوتی، اور وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ 500 سال پہلے مالداروں سے یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ مساکین جنت میں مالداروں سے پہلے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ ایک مسکین جو ہے وہ گزر رہا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر اس پر پڑی، اس نے سوال کیا تو آپ نے حکم دیا تھا ایک خاص میٹھا بنانے کا۔ وہ میٹھا تھا، کھجوروں کو دودھ میں ملا کر وہ میٹھا بنایا گیا تھا۔ تو آپ نے اس کا حکم دیا کہ یہ سارا اٹھا کر اس مسکین کو دے دو۔ تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضور اس بیچارے کو کیا پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ جو چیز اتنی اعلیٰ قیمتی چیز آپ نے بنائی ہے اور آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کو کیا پتہ اس کی قدر اور ویلیو کو، یہ کیا جانے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بے شک اسے پتہ نہیں ہے لیکن اس کے رب کو ضرور پتہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اسے تو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے رب کو پتہ ہے۔ تو مجھے اسے نہیں خوش کرنا، مجھے تو میرے اپنے رب کو خوش کرنا ہے نا بھائی۔ تو فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والجار ذی القربیٰ، جو رشتہ دار ہے
اور پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربہ، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ذی القربہ رشتہ دار کو کہتے ہیں، یعنی اس کے دو حق ہو جاتے ہیں، ایک تو ہمارا پڑوسی ہے وہ، دوسرا وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تو ڈبل حق ہے اس کا۔ اور ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو اس کے 3 حق ہم پر ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے، لہٰذا مسلمان ہونے کا حق الگ ہے، پڑوسی ہونے کا حق الگ ہے، رشتہ دار ہونے کا حق الگ ہے۔ تو فرمایا کہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کا ایک مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ والجار ذی القربہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربہ، جو آپ کے قریب رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور وہ رشتہ دار وہ پڑوسی جو آپ سے دور رہتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یعنی ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے پڑوسی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنا بتایا، اتنا تاکید کی، میں یہ سمجھا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا، اتنی تاکید کی۔ اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں نیک ہوں؟ فرمایا کہ اس کے لیے تم اپنے پڑوسی کو منتخب کر لو، اپنے پڑوسی سے پوچھو کہ تم کیسے ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ تم اچھے ہو، تم نیک ہو، تو تم نیک ہو، اور تمہارا پڑوسی جو اگر وہ کہے کہ تم برے ہو تو پھر تم برے ہو۔ یہ ہمیں ایک پیمانہ عطا فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پیمانے پر ہمیں ناپنا چاہیے اپنے آپ کو۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہر مسلمان ہر مومن چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ایک نسخہ ایسا بتایا کہ اللہ خود بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا نسخہ فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کا پڑوسی برا ہے۔ اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ جس کا پڑوسی برا ہے، اور وہ اس کی ایذا اور تکلیف پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے صبر کرتا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس عمل سے، صبر سے، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کس سے محبت فرماتا ہے؟ اس کا پڑوسی تو برا ہے، لیکن اس کی برائی اور اذیت کو بندہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو لہٰذا اللہ اس بندے سے پھر خود محبت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں، ہمارے یہ مسئلے ہیں، یہ فلاں ہیں۔ بھائی ہم خود برے ہیں اصل میں، اگر ہم صحیح ہوں گے تو اس کو بھی صحیح پائیں گے۔ یہ وہ پیمانے ہیں، یہ وہ اخلاقیات کی تعلیم ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ آپ اگر غور و فکر کریں اس پر اور اس پر سوچیں تو یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں یہ ناچاکیاں، جھگڑے، فساد سارے کے سارے ختم ہو جائیں اگر اس پر عمل کریں، ان تعلیمات پر جو اللہ نے بتائی ہیں۔ یہاں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کرنا، نہیں، مطلقاً اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسا کرنا ہے تم نے۔ ہم تو کہیں وطن میں تقسیم ہیں، کہیں مذہب میں تقسیم ہیں، کہیں جو ہے قوموں میں تقسیم ہے، نہ جانے کو کتنی سارے ہم نے بنا ڈالی ہیں چیزیں، اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پامال کرتے رہتے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تعلیمات ایسی دی ہیں جو مطلقاً دی ہیں کہ ان پر تو تم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جی ہم کہتے ہیں یہ تو بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے۔
یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، پہلے اس پر تو عمل کریں، اس پر عمل نہیں ہو رہا اور ان چیزوں پر جا پہنچے۔ پہلے ابتدائی چیزیں یہ اخلاقیات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ جب ہم اس پیمانے پر نہیں اترتے پورا، تو آپ سمجھیں کسی چیز پر پورا نہیں اترتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو بڑا تنگ کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، خیرات کرتی ہے، بڑی نیک پارسا ہے ویسے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو اتنا مطلب نفلی عبادات، خیرات، صدقہ یہ تو اتنا نہیں کرتی، بس اپنے فرائض کی ادائیگی کرتی ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اس کے پڑوس والے بڑے اس سے خوش ہیں۔ فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتی عورت ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو بلا دیا ہے، دو چار چیزیں ہم نے اپنے پکڑ لی ہیں اور سمجھتے ہیں سارا دین یہی ہے۔ تو بھائی دین سارا یہ نہیں ہے، دین تو بہت کچھ ہے، اس کی جزیات، اس کے اصول، اس کا طریقہ کار جب تک پورے پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے داخل ہونے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کرو، یہ ہے اسلام۔ یہ نہیں کہ ایک چیز کو پکڑ لیا اور چار چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں رب کا کوئی حکم پتہ چلا بس اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ پڑوسی آپ کے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں۔ والصاحب بالجنب، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کیسی تعلیم آپ دیکھیں، ہم مجلس کا کیا مطلب؟ آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جو ہے وہ آپ کا ساتھی ہے، لہٰذا آپ اس انداز میں نہ بیٹھیں کہ اس کو تکلیف ہو، آپ ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو۔ آپ کہیں باہر بیٹھے ہیں، کسی اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، کہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو تکلیف پہنچے۔ ایسا عمل نہیں کرنے کی اجازت، حکم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم مجلس کے ساتھ، ہم مجلس بہت وسیع ہے، مسجد میں بیٹھنے والے نمازی بھی ہم مجلس ہیں، کلاس میں بیٹھنے والے طلباء بھی ہم مجلس ہیں، ایک استاد کے شاگرد، ایک شیخ کے مریدین، یہ سب ہم مجلس ہیں۔ اسی طرح راستے میں چلتے پھرتے ہوئے جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہم مجلس ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ہم مجلس ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ دوران سفر جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضے میں ہیں ان سب سے حسن سلوک کرو۔ تمہارے لونڈی غلام کا زمانہ آج نہیں ہے، تو جب تھا حکم تھا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ جو خود کھاؤ گے وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو گے وہ ان کو پہناؤ گے۔ جس طرح اپنی راحت کا خیال رکھتے ہو اسی طرح ان کی راحت کا بھی خیال رکھو گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہیں تعلیمات جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو ہم مسلمان ہیں، لوگ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اسلام سے نفرت نہیں ہے، اسلام تو بہت اچھا دین ہے، ہمیں مسلمان سے نفرت ہے۔ تو یہ مسلمان سے نفرت کا کیا مطلب؟ یہ میرا آپ کا کردار ہے جس نے لوگوں کو ہم سے متنفر کر دی ہے۔ ہمارا دین اتنا اچھا، اس کی تعلیمات اتنی اچھی کہ مخالف بھی کہتا ہے، دشمن بھی مانتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایک نوجوان غیر مسلم، اس کا ایک انٹرویو آیا، اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا، اس نے وہ کہا کہ میں ہندو تھا اور میں دہلی چلا گیا، BSc کا امتحان دینا تھا مجھے۔ ایک دن کہتا کہ میں ایسا شدید بیمار ہوا کہ گھر سے، کمرے سے باہر نہیں نکل سکا۔ میرے ساتھ ایک اور بھی کمرہ تھا، اس کمرے میں ایک مسلم اسٹوڈنٹ تھا، وہ بھی امتحان دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو پورا دن گزر گیا، رات کا وقت ہوا تو میرے گھر پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا
بڑی مشکل سے میں یعنی گھر باہر سے نکل ہی نہیں سکا، میں اپنے آپ کو کھینچتا ہوا میں پہنچا دروازے پر، دروازہ کھولا تو سامنے وہ مسلم موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی سلام دعا ہوئی، پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آج دن بھر تمہیں نہیں دیکھا اس لیے تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ بھائی میں تو بہت بیمار ہوں، میرے بخار ہے اور تکلیف ہے، لہٰذا تم مجھے کوئی دوا کھانا لا کر دے دو۔ تو کہتا ہے کہ وہ مسلم جو تھا وہ گیا، اس نے کہیں دور دراز سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوا بھی لائی اور کھانا بھی لے کر آیا میرے لیے، یہاں تک کہ میں نے رات کو دوا کھائی، سو گیا، کل میں اس قابل ہو گیا کہ میں امتحان دے سکوں۔ امتحان سے فارغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس اسٹوڈنٹ کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں معلوم ہے میں یہ ہندو ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم ہندو ہو۔ تو کہا کہ جب تمہیں یہ بھی معلوم ہے میں ہندو بھی ہوں، میری تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی اور دوستی بھی نہیں ہے، پھر تم میرے پاس کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا بھائی میں تو اپنے دین کے تقاضے کو پورا کرنے آیا تھا، میرے دین کا حکم یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بدترین شخص ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو میں جب رات کو کھانا کھا کر سونے کے لیے جانے لگا تو میرے خیال میں ذہن میں آیا کہ میرا یہ ساتھی جو ہے آج پورا دن نظر نہیں آیا، میں تو پیٹ بھر کر کھا کر سو رہا ہوں، تو کہیں میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری خبرگیری کرنے آیا، تو میرے دین کا حکم یہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات اس کی ایسی تھی کہ جو میرے دل میں لگ گئی، اور اس بات نے مجھے دائرہ کفر سے نکال کر دائرہ اسلام میں داخل کر دی۔ وہ کوئی مولوی نہیں تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح مولوی کا کام ہے، مولوی کا کام ہے وہ دین پر عمل کرے اور مسلمانوں کا کام نہیں ہے دین پر عمل کرے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ چاہیے کہ جو اپنے اخلاق سے، جو اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کریں کہ مسلم کون ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دی ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری جملہ اس آیت کا ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو، فخر کرنے والا ہو۔ مغرور اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ جو تعلیمات کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ضرور ان پر عمل کرتا ہے، لیکن ان پر عمل کون نہیں کرتا؟ جو مغرور ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، جو فخر کرتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، لہٰذا وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے سب کچھ میں ہوں، مجھے اللہ نے مال دے دیا ہے، دولت دے دی ہے، اسٹیٹس دے دی ہے، معاشرے کے اندر کوئی اہمیت دے دی ہے، تو وہ سمجھتا ہے سب میں ہوں، بس جو میں کہوں، جو میں کروں وہی سب صحیح ہے، باقی کچھ بھی صحیح نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے لوگوں میں نہ بنائے کہ جو مغرور ہوں، جو فخر کرنے والے ہوں، بلکہ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے اندر مسکینی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، جو اخلاقیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان اخلاقیات کو اللہ تعالیٰ میں اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔